الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑ شکر احسان ہے کہ جس نے ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں توفیق دی کہ آج ہم پھر بابا صاحب کی محفل کا حصہ ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ سلطان باہور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم ابیات پڑھتے ہیں، آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے طالبان مولا کا جو سفر ہے خدا کی محبت کی جانب، اس سفر کو آپ آسان فرماتے ہیں۔ آپ کو دنیا کا نسخہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ دنیا کا نسخہ یہ، دنیا میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے لیے دنیا دار لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی کنسٹرکشن کرانی ہے تو انجینئر موجود ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کو مشورہ چاہیے تو ایڈوائزر ہیں، آپ کو مشورہ دینے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو کسی کورٹ میں ضرورت ہے تو وکیل ہے اس کے لیے۔ عارف کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو خدا سے جوڑ دو، انہیں ان کا بھولا ہوا سفر یاد دلا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عارف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرامتیں دکھائے، بیماروں کو اچھا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں، یہ کام بھی ہوتا ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کام مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اپنے کام پر جاتے ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے ملازمت کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ زندگی کو آگے بڑھنے میں جو معاش کے لیے مدد چاہیے وہ حاصل کی جائے۔ تو جب ہم اس کام کو کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے اضافی کام بھی، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، ہم کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، یہ سب کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ تو طالب مولا جب کسی عارف کے پاس جاتا ہے تو یہ ساری نعمتیں اس کو ملتی ہیں، لیکن مقصد طالب مولا کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خدا ملے۔ اور عارف کا مقصد یقینی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ طالب مولا کو اس کی مشکلیں، اس کی تکلیفوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے کہ یہ تکلیفوں کو دیکھ کر گھبرا جاؤ، ان پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو دیکھ کر گھبرا جائے بندہ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ رستے کے اندر وہ ملنے والی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو انہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے اگنور کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے، جس کام کے لیے ہمیں وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کام پر جا رہے ہو اور راستے میں مداری تماشا دکھا رہا ہوں تو آپ تماشا تھوڑی دیکھیں گے، آپ تماشا نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اگر تماشا دیکھیں گے تو جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ٹائم پر نہیں پہنچیں گے۔ اگر ہم مالک ہیں تب بھی نقصان، اور اگر ہم وہاں ملازم ہیں تب بھی کام کا نقصان۔ اور یہ لازمی حصہ ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ اللہ کو بھی تلاش کرنے نکلیں گے نا تو دنیا آپ کو آ کر تنگ کرے گی۔ سلطان باہور نے بھی بار بار اس گفتگو کی طرف، ان باتوں کی طرف اشارہ دلایا۔ رہنی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا پہلے دل گھبرایا ہو۔ یہ سلطان باہور کا ہی ہے جو دنیا کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت میں پہلے ہی پریشان ہیں، اوپر سے تو اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اپنی توجہ، ہماری توجہ کو ڈائیورٹ نہ کر، یا ہماری توجہ کو اپنی جانب نہ کر۔ اب جب انسان طالب مولا بنتا ہے تو کچھ وقت تک اس کی کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بعض لوگ تو خدا سے ملنے کے لیے بھی خدا کو ایک سانچے میں ڈال لیتے ہیں کہ خدا ایسا ہونا چاہیے۔ تو سلطان العارفین حضرت انفاس العارفین حضرت بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی کوئی مورت اپنے دل میں پہلے سے سجا لی، یہ اپنے خیال میں، اپنی فکر میں خدا کی تصویر بنا لی کہ خدا ایسا ہوگا، خدا ایسا ہوگا، خدا ویسا ہوگا، تو فرماتے اسے خدا نہیں ملتا، کیونکہ تو نے تو پہلے ہی تصویر بسا لی۔ اب جب تک تجھے یہ تصویر حاصل نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں ملے گی، یہ نعمت نہیں ملے گی، تجھے لگے گا کہ یہ خدا ملا ہی نہیں۔ تو فرماتے اس طرح طالب مولا شیطان کے وسوسے کا شکار ہوگا۔ اب اس پر احادیث طیبہ بھی ہیں۔ اب ہمیں بات کو اپنی سمیٹنا ہے، شعر کے مطلب کو سمیٹنا ہے، تو میں آپ کو ایک تمثیل سناتا ہوں۔ اور میں تمثیل کیوں سناتا ہوں آپ لوگوں کو؟ کہ تمثیلیں ہوتی ہے ہماری بات، ہماری زندگی کی کہانیاں، ہماری زندگی کے مسائل۔ تو یہ میری لکھی ہوئی تمثیل ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تاجر تھا،
तिजारत करने वाला बंदा। अब एक वक्त जब उस तिजारत करते करते उसे लगा कि यार दुनिया तो बहुत कमा ली, क्योंकि अब आसानियाँ थी, हर चीज़ हर नेमत उसके पास मौजूद। तो उसने सोचा कि यार दुनिया तो कमा ली, अब क्यों ना मैं खुदा की मोहब्बत को भी कमाऊँ। अब इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना तो आपको इसमें बहुत सारे बातें समझ में आएंगी कि इंसान गलतियाँ कहाँ करता है। तो ये कहानी हमारी, आप जब इस कहानी को गौर से सुनेंगे ना आपको लगेगा यार ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है। बल्कि हर शख्स को लगेगा यार ये तो मेरी कहानी है। वो ताजिर नहीं होगा, वो मुलाजिम हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, लेकिन लगेगा आपको ऐसे कि जैसे कहानी मेरी है, सिर्फ किरदार बदली हो गया। तो वो जो ताजिर था उसने सोचा कि यार दुनिया तो बड़ी कमा ली, जो कारोबार था वो भी सक्सेस हो गया, सब कुछ हो गया, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, अब अल्लाह की मोहब्बत भी कमाए। अब उस अल्लाह की मोहब्बत को कमाने के लिए मुर्शिद की तलाश करता है, क्योंकि खुदा तो एक ही ज़रिए है। तो मुर्शिद मिल जाएगा तो खुदा भी मिल जाएगा, और जिसे मुर्शिद नहीं मिला उसे खुदा भी नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा कि कुरान मजीद में लिखा है, सूरह काफ के अंदर, जिसे अल्लाह हिदायत ना देना चाहे, जिसे रास्ता देना ना चाहे, तो उसे मुर्शिद अता नहीं करता। ये कुरान क्या है। अब होता क्या है कि जब वो तालिब मौला बनकर अल्लाह के वली के पास हाजिर होता है, वो चूँकि जब भी कोई तालिब मौला बन के जाएगा तो जो भी आरिफ है, जो भी अल्लाह का वली है, वो उसको कबूल करेगा। लिहाजा वो भी उसको कबूल करते हैं अपनी बारगाह के अंदर। अब वो पूछता है कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के तरीके क्या हों, मेरे रास्ते क्या हों, मुझे कोई वजीफ़ा पता है। अब ये भी बड़ा मसला होता है, लोग समझते हैं कि अल्लाह को पाने के लिए कोई वजीफ़ा करना पड़ता है। हमने हर चीज़ के लिए एक वजीफ़ा रखा हुआ है कि भाई किसी की औलाद नहीं हो रही तो उसके लिए भी एक वजीफ़ा है, किसी को कारोबार में तरक्की चाहिए वो भी कहते हैं हमें वजीफ़ा बताओ, किसी का बच्चा कहना नहीं मानता ना, वो भी कहते हैं भाई मैं रात को 2 बजे उठ के काम कर लूँगी, मुझे कोई वजीफ़ा बता दो। हर बंदे को वजीफ़ा चाहिए। तो इतने वजीफ़े करते हैं और इतना हमने वजीफ़ों के मुतल्लिक सुना है कि हमें लगता है कि शायद अल्लाह भी कोई वजीफ़े से ही मिलता है। तो जब ये सोच बन जाती है तो वो तालिब मौला ने भी उससे कहा, उसने कहा भाई अल्लाह वजीफ़ों से नहीं मिलता, अल्लाह जिसे मिलना होता है अल्लाह उसे खुद चुन लेता है, फिर उसको अपनी राह दिखाता है, उसे मुर्शिद से मिलाता है और मुर्शिद उसे खुदा तक पहुंचा देता है। मुर्शिद का काम क्या होता है? खुदा तक बंदे को पहुंचाना। अब कुछ बातें उसकी समझ में आ जाती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था ना, कारोबारी आदमी था कि यार खुदा को ढूंढने के लिए कोई वजीफ़ा करेंगे, कोई चिल्ला करेंगे, अल्लाह मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी राह पर इस्तकामत से चलते हो। अपनी राह पर, ये बड़ा कीमती जुमला है, अपनी राह पर अपने काम को इस्तकामत से करते रहो, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। अब ये बात बड़ी वाज़ेह, लेकिन हर बंदे की समझ में आ जाए ऐसा भी कोई लाजिम नहीं है कि हर बंदा समझ जाए इस बात का मतलब कि अपनी राह पर इस्तकामत से चलते रहो, तुम्हें खुदा मिल जाएगा। अब चूँकि मुकाम मुर्शिद ये था कि वो ताजिर वहाँ पर बात ही नहीं कर चुका, क्योंकि वो मुरीद था, तालिब था, वो खामोश रहा और अपने तौर पर उस मामले को समझने की कोशिश करता रहा। अब याद रखिए, जब कोई तालिब मौला बनने जाएगा, जब भी किसी को कोई भी मकाम मिलेगा तो अल्लाह सबसे पहले उसको इम्तिहान देगा। जिसे अल्लाह अपना दोस्त बनाना चाहता है ना, तो सबसे पहले अल्लाह क्या करता है? अल्लाह उसको छान फटकता है, उसको, उस बंदे को। और ये उसका कायदा है, उसका करीना है, उसका तरीक़ा है काम का। लिहाजा हुआ ये कि ताजिर साहब जो थे, जो बड़े मज़े के अंदर ज़िंदगी गुजर रही थी, बड़े ऐश के अंदर ज़िंदगी गुजर रही थी, बड़ी सेहत वाली ज़िंदगी थी, बीवी बच्चे सब कहना मानने वाले। अब हुआ क्या कि उसका कारोबार जो है वो थोड़ा डगमगाने लगा। जब कारोबार डगमगाने लगा तो वो परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ? ये तो वो मिसाल हो गई सर मुंडाते ही ओले पड़ना, कि अभी तो अल्लाह की तरफ चले और ये कौन सा मसला आ गया? हमें तो आसानी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसका कारोबार वहाँ पर, क्योंकि अल्लाह ने उसको इम्तिहान के लिए चुन लिया, उसका कारोबार तंग होने लगा। फिर उसके बाद वो बीमार होने लगा और ऐसी ऐसी बीमारियों ने घर कर लिया उसकी ज़िंदगी के अंदर। अब डॉक्टर उसको कहते थे भाई ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते। जैसे आज हमारी बीमारी है, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, तो हमें उसमें परहेज़ करना होता है कि भाई ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते।
اب اس طرح کی بیماریاں بھی اس کو لگنے لگ گئی. اس نے کہا کاروبار تو پہلے مندہ چل رہا ہے, ایک تو کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے میرا, اور دوسری بات کیا ہے کہ بیماریاں بھی آگے کافی ساری. پھر تیسرا اس پر یہ ہوا, اس کی آزمائش یہ آئی, اس کے بیوی بچے جو اس کے بالکل کنٹرول میں تھے, اس کا سارا کہنا مانتے تھے, اب وہ اس سے سوال و جواب کرنے لگے. اس نے بولا یہ تیسری مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ایک مصیبت تو پوری ہو نہیں رہی, اس سے تو نکل نہیں رہا کہ ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت کے لیے تیار ہو. ایک مصیبت اپنی جگہ موجود ہے کہ کاروبار میں یا رزق میں تنگی کا معاملہ ہو گیا. اگر ملازم ہے تو وہ سمجھے کہ میرے اس رزق میں تنگی ہو گئی, اور اگر بزنس مین ہے تو اس کے کاروبار کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو چکی ہے, صحت بھی گر گئی, اور وہ بچے جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے وہ بھی اس سے سوال جواب کر رہے. اس نے کہا یہ تو بہت مصیبت ہو گئی, کیا کروں؟ کسی نے کہا بھائی مرشد کی بارگاہ میں عرض کرو جو تمہیں عرض کرنا ہے. کہنے لگا کہ یار وہاں تو عرض کرتا ہوں, لیکن وہ تو کہتے ہیں استقامت سے چلتے رہو. جب میں ان کی بارگاہ میں یہ پریشانی اپنی بتاتا ہوں تو مرشد کہتے ہیں کہ استقامت سے چلتے رہو. کہتے ہیں یار ایسے کام تو نہیں چلے گا. اب دیکھیں اس کی زندگی میں ایک یو ٹرن آ رہا ہے بڑا زبردست, اس کی زندگی میں ایک ٹرن آ رہا ہے, اور یہ ٹرن آ جاتا ہے. طالبان مولا کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, خاموشی سے آ جاتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ کیا کرتا ہے, اب وہ اپنا دماغ لڑاتا ہے تاجر, اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار مرشد کی بارگاہ میں جانے کا اور ان سے کہنے کا تو مجھ میں یارہ ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے کہ مرشد کو جا کے سارے مسئلے بتاؤ. اور بتاتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں استقامت سے میاں بڑھتے رہو, استقامت سے بڑھتے رہو, استقامت سے بڑھتے رہو. تو یار مسئلے تو حل ہو ہی نہیں رہے. اب اس کا دماغ جو ہے یعنی کہ شیطان اس کو ایک مشورہ دیتا ہے, اور مشورہ کیا تھا کہ یار مرشد کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتا تو اللہ والے ایک تھوڑی ہیں, اللہ والے تو بتیرے, تو کسی اور اللہ والے کے پاس چل اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کر. لہٰذا یہ تاجر ایک فقیر کے پاس, ایک درویش کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے کہ بھئی میرا بہت زبردست کاروبار تھا, صحت میری بہت زبردست تھی, بیوی بچے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, میرا کہنا مانتے تھے, اب یہ سب کچھ الٹا ہو گیا. کہنے لگا فقیر کہ بھئی کیا ہو گیا, ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ الٹا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ جی بس میرے دل میں اللہ کی محبت کا سودا سمایا تھا, اس کے بعد کیوں؟ کہا کہ کیا کیا اللہ کی محبت کا جب سودا تمہارے اندر سمایا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ بس جی مجھے معلوم تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤں گا, کسی مرشد کو تلاش کر لوں گا تو یہ رستہ, یہ سودا مل جائے گا. تو میں ان کی بارگاہ میں گیا. کہا کہ پھر تم نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہی جانا تھا نا, بتانا تھا اپنے مرشد کو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے. کہا جی میں جاتا تو ہوں اور ان سے کہتا بھی ہوں, لیکن وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ استقامت سے راستے پہ چلتے رہو. کہنے لگے یہ مسئلے اتنے ہو گئے, صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی, کاروبار میرا تقریباً تباہ ہونے لگا, جو میری معیشت تھی وہ تباہ ہو گئی, صحت میری گرتی جا رہی ہے روز بروز, اور اب تو بچے بیوی بھی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, تو میں کروں کیا؟ کہا کہ اپنے مرشد سے کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں استقامت سے چلتے رہو. تو وہ کہنے لگا فقیر کہ بھائی پھر چلتے رہو استقامت کے ساتھ, اگر مرشد کہہ رہے ہیں کہ استقامت سے چلتے رہو تو چلتے رہو. کہنے لگا حضور مسئلے بھی تو حل ہو, لیکن یہ ہماری کہانی ہے ہی نہیں ہے, ہماری کہانی نہیں ہے, مسئلے بھی تو حل ہو. مرشد کی بارگاہ میں تو بات نہیں کی جاتی ادب کی وجہ سے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہتا بھی ہو تو جواب یہ ملتا ہے استقامت سے چلتے رہو. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی رستہ نہیں ہے, جہاں سے سودا خریدا ہے نا, اگر کوئی بندہ سودا کہیں سے خریدے, کسی دکان سے آ کے لے, اور وہ سودا خراب نکلا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسی دکان پہ جائیں گے نا, یا اس کے پڑوس والی دکان پہ چلے جائیں گے, اس کو بولیں گے یار پڑوسی سے تمہارا سودا لیا تھا وہ خراب نکلا ہے, میرا سودا چینج کر دو. کرے گا وہ دکاندار؟ نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی جہاں سے سودا لیا ہے وہیں جا کے بدلی کر. فقیر نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا, کہنے لگا کہ جہاں سے سودا خریدا ہے وہی جاؤ. کہنے لگا حضور مجھ میں ہمت نہیں. کہنے لگے کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہے کہ یا تو تمہارا مرشد ناقص ہے یا پھر تم ناقص ہو, دو میں سے ایک بات تو ہو, یا تو تم ناقص ہو یا تمہارا مرشد ناقص ہے. وہ کہنے لگا جی میں اپنے مرشد کو کیسے ناقص کہوں؟ وہ کہتا ہے اچھا تمہارے مرشد ہیں کون؟ اب وہ فقیر مطلب چاہ رہا تھا کہ میری جان چھوڑ دے بندہ, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے.
مجھے میرا مسئلہ حل کر کے دیں. اور چونکہ میرے مرشد نہیں کر رہے تو آپ بھی تو اللہ والے ہو, آپ کر دو. ان کا تمہارے مرشد کون ہے؟ تو جب اس نے اپنے مرشد کا نام لیا, کہنے لگے کہ یار تم تو دریا کے کنارے بلکہ دریا کے اندر موجود ہو, اور تم ندیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ وہ تمہاری پیاس بجھا. تم دریا میں سے نکل کر ندیوں کی تلاش میں ہو کہ ندی تمہاری پیاس بجھا دے. وہ کہنے لگا حضور کچھ مہربانی کر. وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارے مرشد جو ہے نا, ان کے اگر مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو میں آج تمہیں یہاں سے شاید خالی لوٹا دیتا. لیکن تمہارے مرشد کے مجھ پر کچھ احسان ہیں, اور ان احسانات کی وجہ سے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا. کہنے لگے چلے ٹھیک ہے, یہی بتا دیں ہو کیا رہا. تو وہ فقیر, وہ درویش کہنے لگا کہ وہ دن یاد کرو جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تمہارا ایسا وقت گزرا. کہنے لگا ہاں وہ بہت پرانی بات ہے, جب میرا بزنس اسٹیبل نہیں ہوا تھا اس سے بہت پرانی بات ہے. کہنے لگے لیکن ایسا ہوا کہ تمہارا جب بزنس بہت اچھا چلتا تھا اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی بزنس نہیں تھا, تمہیں اللہ نے راہ دی اور تمہارا کاروبار جو ہے وہ چل پڑا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ سچ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. کہنے لگے کہ اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی تمہیں اپنے جگر کا گوشہ بھی نہیں دے رہا تھا, مطلب تمہاری شادی کا معاملہ بھی تکلیف کے اندر تھا. اس نے کہا کہ ہاں جی یہ بھی سچ ہے. کہا یہ بھی سچ ہے اور وہ بھی سچ ہے, اور تمہاری صحت بھی بہت اچھی تھی, تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی, سالوں سال تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے, حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے. کہا یہ بھی بالکل سچ ہے. کہا جب یہ سب کچھ سچ ہے تو اب ایک بات بتاؤ, یہ سب اگر سچ ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو تم پر بے انتہا مہربان تھا, تو تم کتنے وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے؟ کہ باقاعدہ تو نہیں کرتا تھا لیکن تھا سب اللہ کی مہربانی. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ تم پر مہربانی کر رہا تو اس کا شکریہ ادا کرو. وہ تو خود فرماتا ہے, بار بار فرماتا ہے, تاکیداً فرماتا ہے, لا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تمہیں مزید چاہیے, مجھ سے کچھ بھی چاہیے تو جو پہلے دیا اس کا تو شکریہ ادا کرو. بھائی جیسے کہیں سے اپنے سودا لیں اور اس کی رقم بھی نہ دیں اور پھر سودا لینے پہنچ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا بھائی جو پہلے سودا دیا اس کا تو پیسے دے دے, پھر دوبارہ سودا بھی لے آ رہا مجھ سے کہ نہیں جی وہ تو رہنے دو اور مجھے سودا دے دو. تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہم چاہتے تو اللہ سے نعمتیں ملتی رہے. اس تاجر کا بھی یہ حال تھا جس کی میں کہانی سنا, یہ تمثیل ہے. کہ حضور ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن پھر تو سارے معاملات جب ہو گئے تھے اس کے بعد یہ تو اللہ کا سودا لینے نکلا تھا نا, اللہ کی محبت کا سودا. تو کہنے لگے کہ وہ درویش سمجھانے لگے کہ میں تمہیں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ تم ساری مصیبت میں گرفتار کیوں ہوئے, لیکن یاد رکھو جب تم اللہ کی محبت کا سودا لینے جاؤ تو کبھی تم نے کسی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے جو مٹکا خرید رہی ہو, کوئی مٹی کا برتن خرید رہی ہو؟ حضور بہت دفعہ دیکھا. کیا کرتی ہو؟ کہنے لگے کہ بوڑھی عورت ہوگی, اگر سمجھدار عورت ہوگی تو اس کو چاروں طرف سے بجا بجا کے دیکھے گی. جو مٹکا یا برتن خرید رہی ہے اس کو چاروں طرف سے بجائے گی. کہا کیوں؟ کہ کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو. اور کہا اللہ وہ ہے جو تمہیں بجا بجا کر توڑتا ہے. بڑھیا کس لیے خریدتی ہے کہ ٹوٹا نہ نکلا ہے, اور خدا تمہیں توڑتا ہے کیونکہ جب انسان کا قلب ٹوٹتا ہے, اسے تکلیف پیش آتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. آپ دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کتنا یاد آتا ہے, جب آپ کا بچہ پریشان ہوتا ہے اللہ کتنا یاد آتا ہے, جب آپ کاروباری تنگی کا شکار ہوتے ہیں اللہ کتنا یاد ہوتا ہے. لیکن اگر جب ہم مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمیں اللہ کی یاد اس قدر نہیں آتی جتنا پریشانی میں آتی. کہنے گا حضور یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کی محبت کے لیے یہ سب تکلیفیں کیوں؟ اللہ تو ہمارا خالق ہے. اگر کسی کے بچے ہوں اور تکلیف کے اندر ہو تو ماں سے بھی برداشت نہیں ہوتا, تو کیا ہم اللہ کی مخلوق یعنی اس کے بچے نہیں ہیں؟ فرمانے لگے وہ کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے, وہ تم اس کی مثال دے ہی نہیں سکتے انسان کے ساتھ, نہ کسی ماں کے ساتھ, نہ کسی بادشاہ کے ساتھ, نہ کسی اور کے ساتھ. اللہ کے ساتھ تو مثال بنتی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتی ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے اور جو بھی جس کی تم مثال دو گے وہ مخلوق ہوگی.
اور خالق اور مخلوق کی مثال ہوتی نہیں ہے آپس کے اندر. حضور وجہ تو بتائیں. کہنے کہ اب وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں. جب تمہاری شادی ہو گئی، جب تمہارا کاروبار اسٹیبل ہو گیا، تمہارے بچے ہو گئے، تمہاری صحت والی زندگی تھی، تو کیا تم اپنی خواہشات کے تابع نہیں تھے؟ سمجھ رہے؟ کیا تم اپنی خواہشات کے تابع نہیں تھے؟ کیا تم پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں تھا؟ کیا تم پر شہوات حملہ نہیں کرتی تھی؟ کہنے کا حضور کرتی تھی. کیونکہ معلوم تھا اگر وہ کہیں ڈینائی کرے گا تو اللہ کا ولی تو قلب میں جھانک کے دیکھ رہا ہوتا، اس سے کیا چھپے گا. اس نے کہا ایسے ہی تھا. کہا کہ اللہ نے، چونکہ تم نے اللہ کی محبت کا سودا مانگا تھا، جب تمہارے پاس سب کچھ تھا تو تم نے اللہ کی محبت کا سودا مانگا تھا. جب تک اس نے تمہیں دنیا کا سودا دیا تھا، تم نے اس سے دنیا کا سودا مانگا تھا، تو تمہیں صحت بھی دے رکھی تھی اور ان خواہشات کو بھی نہیں روکا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اللہ کی محبت کا سودا ہی نہیں تھا. وہ اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، تمہاری شہوات سے، تمہاری خواہشات سے، اور دنیا کی نعمتیں وہ اس کا تعلق بھی دنیا سے. جب تم نے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا چاہا تو اللہ کی راہ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مانے دنیا اور دنیا کی شہوات. تو اللہ نے تمہیں ان شہوات سے چھڑانے کے لیے تمہیں بیمار کر دی ہے. اب بتاؤ، جو تمہیں بیماریاں لگی ہیں، ان بیماریوں کے بعد بھی تمہارے دل میں وہ شہوات آتی ہیں. کہنے لگا حضور اب شہوات کہاں سے آئیں گی؟ اب تو دل ہی خالی ہو گیا، سب کچھ اجڑ گیا. تو فرمایا کہ بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے، بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیماریاں دے دی ہیں، تمہیں تکلیف دے دی ہے، تمہیں کسی چیز سے محروم کر دیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو باقی رکھتا، یعنی کہ تمہاری صحت تمہارے ساتھ ہوتی، تو کبھی بھی تمہاری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، تم مرتد ہو کے بھاگ جاتے. اب غور کیجیے کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ایک طالب مولا بھی شہوات کا غلام رہے گا تو وہ تو مرتد ہو گیا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قلب کیا ہے، اس کی مثال آپ نے جو دین فرمائے، اس کی مثال ایسے ہی جیسے نیا. وہ فرمایا کہ اللہ کی محبت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تیغ، ایک تلوار. پھر فرمایا کہ کیا دو تلواریں ایک میان میں جاتی ہیں؟ نہیں جاتی. ایک میان میں ڈالو گے تو دوسری کو نکالنا پڑے گا. اگر اللہ کی محبت کو داخل کرو گے تو دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا، اور اگر اس دل کے اندر دنیا کی محبتوں کو رکھو گے، شہوات کو رکھو گے، خواہشات کو رکھو گے، تو تمہیں یقینی طور پر اللہ کی محبت کو باہر نکالنا ہوگا. تو بظاہر تو تمہیں یوں لگ رہا ہے، کیونکہ جو انسان کی زندگی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے نا کہ اس کی صحت بھی اچھی ہو، اس کا بزنس بھی اچھا ہو، اس کے سب لوگ اس کے تابع بھی ہوں، اس کا کہنا بھی مانتے ہو، تو وہ انسان اللہ سے باغی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نمرود، حامان، قارون اور جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی دولت، حکومت یا طاقت. انسان اپنے اندر ایک فرعون بننے لگتا ہے جب اس کے پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ تو تم پر اللہ کا احسان تھا. یہ بیماریاں تمہیں اس لیے دی گئی تھیں تاکہ تم اس کی راہ میں، سودا تم نے چنا ہے، حالانکہ اللہ چنتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ چنتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے مرشد دے دیتا ہے، لیکن زبان سے اس کی نکلواتا ہے. کس کی زبان سے؟ طالب مولا کی. اس نے کہا تیری محبت کا سودا چاہیے، اس نے کہا آ جا. اب محبت کا سودا چاہیے تو پھر صحت اس طرح نہیں رہے گی، کیونکہ اگر صحت بھی ایسی رہے گی اور تم مجھ سے اپنی میری محبت کا سوال کر رہا ہے، اللہ سے بندہ اللہ کی محبت کا سوال کر رہا ہے. اب یاد رکھیے، پھر سمجھیے کہ قلب کیا ہے؟ میان. اور دنیا کی محبت، شہوات کیا ہے؟ ایک تلوار. تو جب تم میری محبت مانگ رہا تو میں اس کو نکالوں گا ضرور. یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی کہ یہ بھی رہے اور وہ بھی رہے. ہاں اللہ چاہے تو وہ عطا کرتا ہے. جیسے سیدنا، آپ کے ذہن میں کبھی خیال آئے گا اس لیے میں خود بتا دیتا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں.
آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ بھی نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیں گے نا، اس میں بے شمار امتحانات آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ہو یا سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا پہ چلتا تھا، وہ ان کا تخت اڑاتی تھی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں وہ چیونٹیوں سے، حشرات الارض سے باتیں کرتے تھے، وہ جانوروں سے بات کرتے تھے، پرندوں سے بات کرتے تھے، مچھلیوں سے بات کرتے تھے، سب ان کے حکم مانتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا۔ وہ جنات جتنے بھی تھے وہ سب ان کا حکم مانتے تھے، یہ تو آپ نے سنا۔ لیکن کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ شیاطین نے، جناتوں نے انہیں تنگ بھی بہت کیا، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی بہت کی، اور ان کے ہی غلام نے، ایک جن نے ان کی انگوٹھی نکال لی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ یہ پہلو ہم سن بھی لیتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد کیا رہتا ہے؟ ہمیں یاد رہتا ہے اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو ہمیں بھی ایسی زندگی چاہیے، مزے والی، پرفیکٹ زندگی، جس میں سب ہمارا کہنا مانتے ہو، سب ہماری بات مانتے ہو، صحت ہماری بہترین ہو، دولت کی ریل پیل ہو، اور اللہ بھی مل جائے۔ تو یہ ممکن تو ہے، لیکن اس کی مشیت نہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ اور کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس ایک باندی آئی تھی کنیز، اور اس نے بہت لمبی کہانی، اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ولی نہیں مانتا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم مجھے ولی نہیں مانتی؟ میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ولی ہوں، لیکن تو مجھے ولی نہیں مانتی، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا تھا کہ حضور ولیوں میں 3 خوبی ہوتی ہیں، اور مجھے آپ میں ایک نظر نہیں آتی۔ آپ نے پوچھا کیا خوبی ہوتی ہے ولیوں میں، اللہ والوں میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری ان سے چمٹ کے رہتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کے مقامات بلند ہوتے رہے، اور اس کی توجہ اس بیماری کی وجہ سے، بھئی ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے تو گردوں پر اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں الٹے سیدھے اول فول خیال ہی نہیں آتا۔ اب جس کا جگر پہلے ہی سڑا ہوا ہوگا وہ گناہوں کی طرف کیا جائے گا؟ اب یہ حقیقت میں کیا ہے؟ زحمت۔ لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں گے نا، یہ بظاہر زحمت ہے، حقیقت میں دیکھیں گے تو یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تیرے خیالات تھے، جو تیری چاہت تھی، تیری خواہشات تھی، اگر تو ان کے تابع ہوتا تو اللہ کی معرفت کی منزل سے نیچے آ جاتا۔ تو یہ اس نے تجھے ان خرافات سے بچانے کے لیے، ان برائیوں سے بچانے کے لیے تجھے تکلیفیں دی۔ پھر اگر انسان کا سب کہنا مانے تو اس کے اندر رعونت آ جائے گی، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اس رعونت سے بچانے کے لیے اس کے گھر والوں کو ہی اس کا مخالف کر دیا۔ تو بندہ کم از کم سوچے گا نا، ابے یار میری تو گھر والے نہیں مانتے، تو میں باہر والوں کو کیا سمجھاؤں گا یار؟ تو اس کا ٹیمپو آٹومیٹک نیچے آ جائے گا، جو تکبر ہے وہ عاجزی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر دولت ہوگی تو بندہ سوچے گا میں ہر چیز اپنی دولت سے خرید سکتا ہوں، ہر کام اپنی دولت سے کر لوں گا، ہر شخص کو اپنی دولت کی وجہ سے اپنا ہم خیال بنا لوں گا، تو اللہ اس میں بھی کمی کر دیتا ہے، اس میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو درویش نے سمجھایا، وہ یہ سمجھایا کہ ہر وہ چیز جو تیرے اور اللہ کے درمیان آ سکتی ہے، اللہ نے اسے دور کیا، اور یہ سب تجھ پر مہربانی پتہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ تجھے مرشد مل گیا۔ اگر تجھے مرشد نہ ملا ہوتا نا، تجھے مرشد نہ ملا ہوتا تو تجھے کبھی استقامت نہیں ملی۔ یہ جو ساری استقامت ہے، جو ساری برکتیں ہیں، یہ تیرے مرشد کی وجہ سے۔ تو یہی حال جو ہے ہمارا، اگر اس کہانی کو آپ پوری دیکھ کر اور سوچیں کہ یار میں ہوں، میں اپنا کردار فٹ کر لوں، میں اگر دکاندار ہوں تو میں اپنا دکانداری کے حساب سے اس کو فٹ کر لوں، اگر آپ میں کوئی ملازم ہے، کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے، کوئی کہیں اور طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی اور طریقے سے کام کرتا ہے، وہ اپنی کہانی کو فٹ کر کے دیکھے گا تو سیم یہی کہانی نظر آئے گی۔ ہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں شاید اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب آپ کو میں آخر میں قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ کسی ولی سے کسی نے پوچھا، کسی عارف نے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف جو ہے ہم پر نازل ہو رہی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے؟ دیکھو میٹر بھی تو ہونا چاہیے، کوئی پیرامیٹر بھی تو ہونا چاہیے جہاں انسان کی اپروچ ہو سکے۔
اس میٹر تک جائے اور وہ دیکھ لے کہ بھئی یہ جو بیماریاں تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ تو بہت آسان سا انہوں نے جواب، کیونکہ جو فقیروں کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت کچھ مشکل باتیں نہیں ہوتی، بہت آسان سے جملوں میں اپنی بات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں تمہیں اللہ سے دور کر دیں، اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ اس کی عبادت کرو، اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اس کا نام لو، اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اسے یاد کرو، تو یہ تمہارا دل نہیں کر رہا، اس نے تم سے توفیق چھین لی کہ تم اسے یاد کرو، تم اس کی عبادت کرو، تم اس سے محبت کرو۔ اگر تو تم اس سے بھاگ رہے ہو تو جان لو وہ تم سے ناراض ہے۔ لیکن اگر یہ تکلیفوں کے باوجود تمہیں اس کی یاد آتی ہے، تم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، فریاد کرتے ہو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب انعام ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے کہ اگر زندگی میں مشکلیں آ رہی ہیں لیکن اللہ بھی یاد آ رہا ہے، اس کی بھی یاد آ رہی ہے، اس سے بھی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، تو یہ انعام ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اسے یاد کرنے کو دل ہی گوارا نہیں کرتا، تو پھر جان لیجیے کہ یہ سب اس کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبتوں میں رکھے، اور دنیا میں پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، یہ سب انہیں ملتی ہیں جنہیں اللہ اپنی قربت کے لیے چنتا ہے۔ اب جو اس پر شکریہ ادا کر دیتے ہیں، آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو، لیکن حقیقت ہے اللہ والے بیماریوں پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تکلیفوں پر، مشکلوں پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چوٹ بھی کھائے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکریہ، تو نے دی ہے، چونکہ تو نے دی ہے، مشکل تو نے دی ہے اس لیے تیرا شکریہ، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی میٹھا میٹھا ہپپ، کڑوا کڑوا دودھ، یہ کیا ہے؟ یہ مفاد پرستی کہلاتی ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں کسی کو، کب دیتے ہیں؟ جب کوئی کسی پہ بہت احسان کر رہا ہو، بہت مہربانی کر رہا ہو، کسی کا خیال رکھ رہا ہو، اور وہ کسی بات کو اس سے ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں میاں میٹھا میٹھا ہپپ، کڑوا کڑوا تو ذرا سے تکلیف آئی اور تم نے منہ موڑ لیا، ہم سے بھاگ گئے۔ تو ہم کتنا کرتے ہیں یہ سارا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس کہانی کا عنوان ہے، کیا عنوان ہے اس کا؟ تاجر اور فقیر۔ اب اس کہانی کے اندر ہم سب کی کہانی، اگر چاہے تو اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں پہ شکوہ، شکایت، گلہ کرنے کے بجائے، لوگوں کو بتانے کے بجائے یار کام مندہ چل رہا ہے، پریشانی بہت ہے، اکثر لوگوں میں دیکھا یہی حال ہوتا ہے، روزگار نہیں مل رہا، یہ بھی پریشانی ہے، وہ بھی پریشانی ہے۔ یہ حقیقت میں ہم لوگوں سے جو پریشانی شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ ایمانداری کی بات ہے، آپ یقین کریں، یہ ہم اللہ کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شکایت بھی کس سے لگا رہے ہیں؟ اسی کے مخلوق سے۔ یار کیسا اللہ ہمارا ہے، یار بتاؤ، یہ کسی نعمت بھی نہیں دے، یہ مانگ رہے نہیں دے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ شکایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو وہ جو بھی دے رہا ہے اس کو محبت سے قبول کریں دل کے اندر کہ ہاں ٹھیک، جو اس نے دیا ہے ٹھیک دیا۔ دیکھیں، کوئی کسی کے اوپر نہ کوئی جادو کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر نظر لگا سکتا ہے جب تک وہ راستہ نہ کھولے۔ اور کبھی کبھی یہ راستہ وہ اس لیے کھولتا ہے تاکہ جس کو جو ظلم تم پہ کرنا ہے کر لے، اور اللہ تمہیں مظلوم ہونے کی وجہ سے تمہارے مقام کو بلند کرے۔ یہی سارا کانسیپٹ تو ملتا ہے ہمیں کربلا کے میدان کے اندر۔ کوئی ظالم کے اوپر اپنے بچوں کو نام رکھتا ہے، کوئی ظالم کو ایثار ثواب کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے بد نصیب چند ایک، وہ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی یزید بھی تو صحیح تھا۔ تو سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، تو کسی نے کہا کم بخت تو تم ہی اسے کے بچے ہو جو تم اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو، ورنہ اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ظالم کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ دنیا بھی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں، جو ساری ہمارے میں عادات ہیں، پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی سنت سے سیکھی۔ ابھی تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری عمریں شاید 50 سال، 30 سال، 60 سال، 55 سال ہے۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو نہ کسی کی عمر 60 سال ہے، نہ کوئی 20 سال کا ہے، نہ کوئی 110 سال کا ہے، نہ کوئی 55 سال کا ہے، نہ کوئی 550 سال کا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا عالم ارواح۔ یہ ڈفرینس جو ہمیں لگتا ہے نا عمروں کا، یہ عالم ناسور ہے۔ جیسے ایک ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے نا 3 گھنٹے کا،
تو کسی کی انٹری پہلے ہوتی ہے، کسی کی بعد میں ہوتی ہے، سب نے اپنا کردار آ کے ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹیج ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا کیا ہے، یہ اسٹیج کی مافیق ہے. تو کسی نے مزدور آدمی تھا، وہ اس نے جا کر کسی اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے زیادہ عبادت وغیرہ کرنی نہیں آتی، نہ میں مذہبی آدمی ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ. تو ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ جو کام کر رہے ہو نا اپنا، اس کو ایمانداری کے ساتھ کرو. جو بھی کام کرو، دنیا کا کام بھی جو تم کرتے ہو اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دن مقبول ہو جاؤ، پھر وہ تمہیں رستہ دے دے گا. سرکل وہی ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے کہ مرشد کے بغیر کہیں سے بندہ کوئی شارٹ کٹ مار لے. کوئی کہے کہ میں مولا علی تک نہیں جانا چاہتا، مجھے پہلے سے کہیں راستہ پہ شارٹ کٹ مل جائے اور اللہ مل جائے. میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور کو مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی بچا لے حضرت امام حسین کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے بچا کر کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. اللہ والوں سے محبت حقیقتاً اللہ سے محبت، اور ان کے ذکر میں اگر دل میں کجی آتی ہے، بیزاری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو دھکار دیا. وما علینا الا البلاغ.